اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے سننے والوں کو فاروق اوان کا سلام۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ آج 5 نومبر منگل کا دن، سال 2024 پاکستان کے لیے اور دنیا بھر کے لیے آج بہت امپارٹنٹ دن ہے۔ دنیا بھر کے لیے اس لیے کہ آج امریکہ میں صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جہاں 2 صدارتی امیدوار ہیں، ایک ڈونلڈ ٹرمپ ہے اور دوسری خاتون امیدوار کیملا ہیرس۔ امریکہ کی تاریخ میں اس سے پہلے کئی خواتین نے الیکشن لڑا، لیکن آج دن تک وہاں کے مخصوص کلچر، مخصوص ماحول کی وجہ سے، مخصوص سوچ کی وجہ سے کوئی خاتون امیدوار الیکشن نہیں جیت سکی۔ اور بظاہر جو اس وقت تک کی جو سوئنگ ریاستیں جو ہیں ان کی اور باقی جو نتائج کو دیکھتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ الیکشن جیت رہے ہیں، اور الیکشن جیتنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے امریکہ کو محفوظ بنانا ہے، جبکہ دوسری طرف کیملا ہیرس کا کہنا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن سے پہلے، نتائج سے پہلے اپنی جیت کی بات کر کے تو حقائق کو چھپانا چاہتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہونا ہے، آج کے بعد اس میں فیصلہ ہو جانا ہے کہ امریکہ کی صدارت کس کے مقدر میں آتی ہے۔ جس کے مقدر میں بھی ہے، یاد رکھیے گا، نہ غزہ کے مظلوموں کی حمایت ہوگی، نہ کشمیر کے بے گھر لوگوں کی، مظلوموں کی حمایت ہوگی، نہ لیبیا، عراق، شام اور جتنی جگہ پہ مداخلت ہے وہ رکے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پالیسیاں چلتی ہیں، پینٹاگان کی پالیسیاں چلتی ہیں، CIA کی پالیسیاں چلتی ہیں، وہاں کی ریاست کی پالیسیاں چلتی ہیں، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی۔ ایک صدر کتنا انقلاب برپا کر لے گا، لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور آتی ہے۔ جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ یوکرین کی جنگ ختم کرائے گا، اور خاص طور پہ جو ہمارا خطہ ہے، اس خطے میں بھی امن کے لیے وہ کوشش کرے گا۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ جب آئے تھے بھارت کے دورے پہ، تو انہوں نے مودی کے منہ پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں کشمیر کے معاملے کے لیے ثالثی کروانے کے لیے تیار ہوں۔ ناظرین، پاکستان کے حوالے سے آج کا دن کیوں اہم ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ سپر سونک سپیڈ قانون سازی کل کی گئی ہے، اور اس قانون سازی کے یعنی کمال یہ ہے کہ نہ بل کو کسی قائمہ کمیٹی میں بھیجا گیا، نہ اس پہ اسمبلی یا سینٹ میں بحث ہوئی، اور 16 منٹ میں 6 بل سینٹ سے پاس ہوئے۔ سبحان اللہ، کیا زبردست چیئرمینی ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کی، کہ 16 منٹ میں 6 بلز پاس کر دیے، اور 25 منٹ میں قومی اسمبلی سے وہ یہ ساری کی ساری قانون سازی منظور ہو گئی۔ سپر سونک سپیڈ، جس کو دنیا کی کوئی تاریخ نہیں پہنچ سکتی، پارلیمانی تاریخ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی بل پہ اس کے اچھائیاں، اس کی برائیاں، اس کے نتائج، اس کے عواقب بحث کی جاتی ہے، پہلے قائمہ کمیٹی میں، اور قائمہ کمیٹی کے بعد پھر ہاؤس میں تمام ممبران، عام ممبران کے سامنے اس کی بحث کی جاتی ہے۔ سب کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر پیش کریں۔ لیکن چونکہ جو آج کی تاریخ میں جو اجلاس ہونے جا رہا ہے جوڈیشل کمیشن کا، اس اجلاس سے پہلے یہ ساری کی ساری چیزیں سامنے رکھنا بڑا ضروری تھی، یہ سارے بل پاس کرنے بڑے ضروری تھے، کیونکہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان اور وہاں پہ جو اس وقت اکثریت ہے، جو آئین کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں، جو قانون اور آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کے لیے کسی حد تک مزاحمت کا استعارہ بھی ہیں، ان کا رستہ روکا جائے، اور پاکستان جیسے غریب ملک، مقروض ملک جو لتھڑا ہوا ہے، جس کی یعنی ٹانگوں تک نہیں بلکہ گردن تک قرض میں، ہمارا ہر پیدا ہونے والا بچہ بھی وہ اپنے قرض کا بوجھ لے کے پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 17 سیٹیں ہیں اس وقت، 17 وہ اور 2 ایڈ-ہاک ججز جنہیں 1 سال کے لیے نامزد کیا گیا ہے، 19 سے کام چلایا جا رہا ہے۔ اور کہا کیا جا رہا ہے جی، چونکہ پینڈنسی 50-60 ہزار ہے، اس لیے تعداد پہلے کہا جاتا تھا 22 ہوگی، پھر کہا جاتا تھا 25 ہوگی، لیکن اچانک
34 ججوں کی، یعنی ڈبل کر دیا، 17 سے 34 کر دیا کہ 34 جج سپریم کورٹ میں تعینات کیے جا سکیں گے۔ یہ ایک بل منظور ہوا اور یہ قانون سازی کی گئی۔ اور اسی انداز سے ناظرین جو آرمی چیف ہیں ان کی مدت ملازمت میں اضافہ کر دیا گیا، اور پہلے اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آرمی چیف کی بطور چیف، چاہے اس کی عمر 60 سال ہے، 62 سال ہے، 55 سال ہے، جو بھی ہے، کہ وہ آرمی چیف کی سیٹ کی مدت ملازمت 30 سال تھی۔ اب اس کو 3 سے بڑھا کے تو 5 کر دیا گیا۔ اور یہاں خاص طور پہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ یہاں 5 کے بعد نو ایکسٹینشن والی بات نہیں ہے، وہ پابندی کوئی نہیں ہے، وہ ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے۔ 5 ہی ہیں تو 5 کی ایکسٹینشن ملے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ تاحیات آرمی چیف آپ کہہ لیں کہ جس طرح سے بادشاہ تاحیات ہوتا ہے، جس طرح سے جہاں مونارکی ہے وہاں پہ وہ تاحیات ساری سلسلہ ہوتا ہے کہ ایک ہے اور اس کے بعد اس کے مرنے کے بعد دوسرا آئے گا۔ تو یہاں بھی بہتر یہی تھا کہ یہی کر دیتے کہ جو آرمی چیف ہیں تاحیات ہیں۔ تو آرمی چیف کی مدت ملازمت کے ساتھ ساتھ صدقے کے طور پہ اور ایسے دکھانے کے طور پہ، جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ مہمان کسی کے گھر گئے تو وہاں جو گھر والے ہیں ان میں سے کوئی بچہ آیا تو اس کے آپ نے 1000 روپے پکڑایا، تو ان کا چھوٹا کوئی ملازم کا بچہ سامنے آ گیا تو مجبوراً آپ اس کو بھی کچھ نہ کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے نیول چیف اور فضائیہ کے جو چیف ہیں ان کی مدت ملازمت میں بھی صدقے کے طور پہ، گفٹ کے طور پہ وہ بھی 5 سال کر دی گئی ہے۔ بہرحال یہ سارا کیوں ہوا اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں۔ ناظرین جو سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 17 سے 34 کرنے کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد 7 سے 12 کر دی گئی ہے۔ اور 7 سے 12 کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے صرف ایک ہی وجہ ہے کہ وہاں 6 ججز نے خط لکھا ہوا ہے، اور ان 6 ججز میں چونکہ چیف جسٹس صاحب جناب عامر فاروق شامل نہیں ہیں، اب مزید ججز بنا کے وہاں 12 کی تعداد کر کے تو کم از کم وہ بیلنس کر دیا گیا ہے کہ جو لوگ ایجنسیوں کے خلاف، پی ڈی ایم کی حکومت کے اگر کہا جائے تو ان کے بھی خلاف اور ظلم و جبر کے خلاف اور آئین کے ساتھ کھڑے تھے، دوسری طرف پلڑا برابر کرنے کے لیے ایسے ججز کو وہاں سامنے، یقیناً آج نہیں تو کل یہ نام آپ کے سامنے آئیں گے کہ جو گورنمنٹ کے کاسا لیس سرکار کے لیے، سرکار کی حمایت کرنے والے، سرکار اور سرکاری دونوں جماعتیں، بڑی جماعتیں جو پیپلز پارٹی ہے اور نون لیگ ہے، ان کے لوگوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھرتی کیا جائے گا تاکہ وہاں پہ ایک ایسا جو ماحول بنا ہوا تھا کہ پوری کی پوری ہائی کورٹ جو آئین کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، کیا ہو گیا، اس کو ختم کرنے کی، اس ماحول کو ختم کرنے کے لیے وہاں پہ ججز کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ جبکہ سپریم کورٹ میں 17 سے 34 کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی تو یہی ہے کہ وہاں پہ جو اس وقت ماحول بنا ہوا تھا کہ سپریم کورٹ کھلواڑ کروائی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہ سپریم کورٹ میں جو فیصلے ہو چکے ہیں ان پہ عمل نہیں کرنا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے سے، باقی اداروں کے ذریعے سے ان جو عدالتی فیصلے ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، ان کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے، ان کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے لیے پہلے کھلواڑ کی گئی، اور اب کھلواڑ کا بڑا بھائی جو ہے کھلواڑا کیا جا رہا ہے کہ جناب 17 سے 34 جج کر کے اپنی مرضی کے بندے لائیں گے، بھرتی کیے جائیں گے۔ ابھی ریسنٹلی جو سپریم کورٹ بار کے آپ نے الیکشن دیکھے، جس انداز سے صدارتی الیکشن جو کچھ بھی ہوا، اگرچہ سیکرٹری حکومتی سائڈ کا نہیں جیتا، دو نائب صدور جو ہیں وہ خیبر پختونخوا سے اور کراچی سے، وہ بھی ان کے سائڈ کے نہیں جیتے۔ ایگزیکٹو کے بھی کچھ ممبران ہیں، 3 یا 4 ممبران جو ان کی سائڈ کے نہیں جیتے، لیکن اس سارے کے باوجود چونکہ صدر ضروری منتخب کرانا تھا، اس لیے جیسے تیسے کر کے جو بھی دھاندلی ہوئی ہے وہ انہوں نے منتخب کروا لیا۔ اب تاثر یہ دیا جائے گا کہ جناب پاکستان بار کونسل ہو، سپریم کورٹ بار ہو، یہ تو وکلاء کا مطالبہ تھا، اور وکلاء کا جو مطالبہ ہے، چونکہ میں بھی پریکٹسنگ لائر ہوں ناظرین، اس وقت عملی صورتحال یہ ہے کہ جو لوور جوڈیشری ہے، جس میں خصوصی عدالتیں ہیں، جس میں سیشن عدالتیں ہیں، جس میں سول عدالتیں ہیں، ان ساری عدالتوں میں جو پینڈنسی کی تعداد ہے کیسز کی، وہ 26 لاکھ سے زیادہ ہے۔ وہاں تو آپ 2 سول جج نہیں بڑھا رہے، وہاں تو آپ
بالکل اس طرف تو کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ اب جو بنیاد ہے جہاں سے کیسز فیصلہ ہوتے ہیں اور ان کی پہلی اپیل سول کی بعض اوقات آتی ہے سیشن میں اور بعض اوقات جاتی ہے ہائی کورٹ میں۔ اب آپ نے نہ سول جج بڑھائے نہ سیشن جج بڑھائے، اور اسی انداز سے جو پہلی اپیل کا فورم جو سیشن کے بعد وہ ہائی کورٹ کا جو بنتا ہے ان کی تعداد بھی نہیں بڑھا رہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں اس وقت 11 اسامیاں خالی ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں کوئی 22-25 اسامیاں اس وقت خالی ہیں، اس طرف توجہ نہیں ہے۔ لیکن سپریم کورٹ میں چونکہ وقت ایسا ہے، امپورٹنس ایسی ہے اس وقت کے حساب سے کہ انہیں چاہیے کہ اپنے ججز کی تعداد زیادہ کی جائے۔ اب ہائی کورٹ میں سے آپ اٹھا کے جب لوگوں کو سپریم کورٹ لے جائیں گے تو یہاں تو اور کمی ہو جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ پھر بڑا خلا پیدا ہوگا۔ ناظرین، پاکستان جو ایک مقروض ملک ہے، ہائی کورٹ کا سپریم کورٹ کا ایک اضافی جج لگانے کے لیے آپ کو کروڑوں روپے کا بجٹ درکار ہوتا ہے۔ جو قرض لے کے آپ اپنے قرضوں کی پچھلی قسطیں دیتے ہیں، کیا ہم اس چیز کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ صرف سپریم کورٹ کے لیے جب 17 ججوں آپ اضافہ کریں گے تو صرف 17 جج نہیں ہوں گے، ان کا سینکڑوں کے حساب سے سٹاف بھی ہوگا اور ان کا کروڑوں اربوں کے حساب سے بجٹ ہوگا، ان کے لیے اتنے کورٹ روم بھی درکار ہوں گے جن کو آپ نے ڈیکوریٹ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے بنانی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ان کی تنخواہ ہے، پرکس اینڈ پریویلیج ہیں، ان کی پینشنیں، یہ سارا کچھ آپ نے کرنا ہے۔ بھارت جہاں پہ تعداد آبادی کی ہم سے کئی گنا ہے، یعنی وہ 1.5 ارب آبادی کے قریب ملک ہے، ہم تو 22-25 کروڑ کی آبادی والے ملک ہیں، وہاں میں ججز کے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 34 ہے۔ ہم کیا بھارت کا اور کسی فیلڈ میں مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہم نے یہ مقابلہ کر رہے ہیں کہ 34 جج ہم نے بھی کر دینے۔ اسی طرح امریکہ دیکھیے، ہم سے ڈبل آبادی ہے ان کی، شاید اس سے بھی زیادہ ہو، لیکن وہاں صرف 9 سپریم کورٹ کے ججز سے کام چل رہا ہے۔ ناظرین، کام کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ بندیال صاحب نے بھی کوشش کی تھی، اور اس کے بعد پھر باقی جو قاضی صاحب کا دور آیا، قاضی صاحب نے اس اپنے دور میں، ایک تو یہ کہ بندیال صاحب کے دور میں وہ صرف چیمبر ورک کرتے تھے، وہ کسی بینچ کا حصہ نہیں بنتے تھے، تو کس منہ سے کہتے تھے انصاف کی بات کرتے تھے، کس منہ سے تنخواہیں لیتے تھے؟ اگرچہ انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جو کام نہیں کرتے وہ تنخواہ کس چیز کی لیتے ہیں، انہوں نے اپنے کسی ساتھی جج پہ ٹانٹ کی تھی، لیکن وہ خود کیا کرتے رہے۔ اب ناظرین، جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ان بلز کو ظاہر ہے اپوزیشن زیادہ سے زیادہ مسترد ہی کر سکتی ہے۔ اب ٹیلی ویژن چینل پہ جو جگادری بیٹھتے ہیں، دیکھیں جی اپوزیشن کا کام تھا اپنا بل تو پیش، بس کہاں بل پیش کرتے؟ کوئی بل، کسی بل کا کوئی مسودہ سامنے آتا تو وہ اس کے مقابلے میں کوئی اپنا بل پیش کرتے تھے۔ جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم میں آپ نے راتوں رات جگاڑ لگائی، اسی انداز سے آپ نے اس سے زیادہ سپرسونک سپیڈ سے آپ نے یہاں جگاڑ لگائی ہے، اور یہاں آپ نے یعنی بہت ڈاڈے الفاظ اس وقت صحافی استعمال کر رہے ہیں اس ساری قانون سازی کے لیے۔ تو اپوزیشن کے پاس کہاں وقت تھا، کہاں آپ نے ان کو مہلت دی کہ وہ اس پہ کوئی بات کرتے؟ آپ نے تو منٹوں کے حساب سے، صرف منٹوں کے حساب میں یہ بل لائے، پیش کیے، پاس کر دیے، آپ نے تو کسی کو مہلت ہی نہیں دی۔ اپوزیشن نے ان بلز کو مسترد کر دیا، اور خاص طور پہ اگر مولانا فضل الرحمان کی بات کی جائے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 26ویں آئین ترمیم جو ہے اس پہ منہ پہ کالک مل دی گئی ہے اور سرکار نے دھوکہ کیا، اور اس حوالے سے انہوں نے بڑا سخت اپنا موقف اختیار کیا ہے۔ اب وہ جب تفصیل آئے گی تو پتہ چلے گا کہ آیا مولانا کے ممبرز نے بھی حمایت کی ہے اور پی ٹی آئی کے کون کون سے مفرور ممبران ہیں جنہوں نے حمایت کی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے اور میرے سامنے آ جائیں گی۔ بہرحال جو قانون سازی اس وقت کی گئی ہے ناظرین، پاکستان کی تاریخ نہیں پوری دنیا کی تاریخ میں ایک سیاہ دھبا ہے۔ اس انداز سے پارلیمنٹ کو بلڈوز کیا گیا، اس انداز سے اپوزیشن کو بلڈوز کیا گیا، اس انداز سے اپنے اراکین کو، ان سے بھی صرف تالیاں بجوائیں، ڈیسک بجوا لی اور یس یس کروا لی، اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس انداز سے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے جس کسی نے بھی وہ سارا کچھ لکھ کے بھیجا تھا،
اب اس وقت بھی پتہ نہیں کس نے یہ سارا کچھ کس کمرے میں، اندھیرے کمرے میں، کال کوٹری میں کالے قلم سے یہ سارا کچھ لکھ کے بھیجا، جسے منٹوں میں پاس کر دیا گیا۔ یہ یقیناً اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ مجھے جو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہیں، یہ ریاست کے حق میں نہیں ہیں۔ ہاں، یہ اقتدار کو دوام دینے کے لیے یہ ان کے حق میں تو ہو سکتی ہیں وقتی طور پہ۔ ہاں، یہ جو مختلف مدت ملازمت بڑھائی گئی ہے ان کے حق میں تو ہو سکتی ہیں، انہیں اور جھوٹا لینے کا 2 سال کا 4 سال کا انہیں اور موقع مل جائے گا، لیکن یہ کسی طور پہ بھی ریاست، سیاست، جمہوریت، جمہور، آئین، پاکستان، قانون، ان کے حق میں یہ چیزیں بالکل بھی نہیں ہیں۔ ناظرین، پی آئی اے پہ بات کرتے ہیں کہ پی آئی اے اس وقت دکھ ہوتا ہے کہ یہ وہ پی آئی اے تھی کہ جب پاکستان کی پی آئی اے کی پہلی فلائٹ گئی چائنا میں تو وہاں کے پریزیڈنٹ اس کا استقبال کرنے کے لیے خود موجود تھے۔ یہ وہ پی آئی اے کہ جس نے دنیا میں 5 ایئر لائنیں کھڑی کی ہیں یا کھڑے ہونے میں ہیلپ کی ہے۔ یہ وہ پی آئی اے ہے کہ جس کا لوگو ہوتا تھا گریٹ پیپل فلائی ود پی آئی اے، اور یہ وہ پی آئی اے ہے کہ جس کی نوکری ایک اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ یہ وہ پی آئی اے کہ جس کا دنیا میں ایک نام تھا ایئر لائن کے طور پہ، لیکن اس وقت اس پی آئی اے کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومتوں نے، اور پھر جو مختلف باقی ادوار رہے، مارشل کے ادوار بھی رہے، اس سارے ادوار میں تباہی مچا دی گئی۔ اور اس وقت نواز شریف ان کی بیٹی وہ پی آئی اے کو خریدنا چاہتے ہیں، اور وہ اس کو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی بجائے پنجاب انٹرنیشنل ایئر لائن بنانا چاہتے ہیں۔ اگرچہ اس میں ان کے اس خواب کو چکنا چور کر دیا علی امین گنڈا پور کے پی کے چیف منسٹر نے، کہ جب اس نے کہا کہ پی آئی اے کو ہم خیبر پختونخوا خریدنے کے لیے تیار ہے۔ ناظرین، اس انداز سے اتنے بڑے قومی ادارے کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے کہ 10 ارب روپے میں آپ اس کو بلو ورلڈ سٹی، جس بلو ورلڈ کون ہے، اس کے مالکان کون ہیں، وہاں کس کی انویسٹمنٹ ہے، وہ کل کس بڑے ایک اور اسی طرح کے ادارے کا حصہ بن جائے گا آنے والے کل میں، وہ سارے لوگ جانتے ہیں۔ ظلم ہو رہا ہے ریاست کے ساتھ، ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ، اور ظلم ہو رہا ہے میرے اور آپ کے بچوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، اگر کیا ہوا تو دوستوں تک ہماری آواز پہنچانے میں مدد کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو خیریت سے رکھے۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر فلسطین پائندہ باد۔